کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. جی دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم تھی نکاح، اس کا یہ گیت ہے. شیفیلڈ لائیو کے تمام سننے والوں کی خدمت میں جاوید قاضی کا سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال کے ساتھ ساتھ ویری ویری گڈ ایوننگ ٹو یو. اور میرے ساتھ انوراگ بندل موجود ہیں اسٹوڈیو میں. السلام علیکم آل آف لسنر، اور آپ سن رہے ہیں آج کا سب رنگ. اور آج کا سب رنگ جو ہے بندل بھائی، وہ ہم نے ایک مسئلے پر پروگرام رکھا ہے، اور وہ یہ کہ جو طلاق کے مسئلے مسائل ہیں ان پر ہم بات کریں گے. اور ہم نے دعوت دے رکھی ہے مولانا محمد اسلم زاہد صاحب کو. وہ جب تشریف لائیں گے تو باقاعدہ سے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑی خبر جو ہے، ہمارا یہاں ایک بہت بڑا نیوز پیپر ہے جنگ، اور ایک اور نیوز پیپر ہے شہرت. اس میں یہ خبر آئی تھی کہ برطانیہ میں عورتیں حلالہ کے نام پر عورتوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ہزاروں گھر اجڑ گئے ہیں. حقیقی علماء اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ علماء جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. لیکن جب ہمارے گیسٹ آئیں گے مولانا محمد اسلم زاہد صاحب، تو ہم باقاعدہ سے اس پر بات چیت بھی کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندل بھائی کہ کیا ایک شادی شدہ آدمی کو طلاق کے مسائل جو ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو ان مسائل کا سیکھنا ضروری ہے جس کی اسے موجودہ وقت میں ضرورت اور جن چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مثلا نماز کے لیے نماز کے فرائض، واجبات اور نماز کو فاسد یا ناقص کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے. یوں ہی روزے رکھنے والے کے لیے روزہ اور روزے کو توڑنے والی چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے. اور تجارت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے خرید و فروخت کے جو مسائل جاننا ہیں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں. اسی طرح عورتوں کے لیے حیض و نفاس اور شوہر کے حقوق کے متعلق مسائل جاننا ضروری ہے. اور بہنی شوہر کے لیے بیوی کے حقوق اور مخصوص ایام میں اس کے قریب جانے کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں. اسی طرح طلاق کے مسائل ہیں کہ جب تک طلاق کا موقع نہیں آیا تب تک طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی سیکھ لینا چاہیے. طلاق کا اگر ارادہ ہوا ہے تو اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ طلاق کے مسائل سیکھے کہ طلاق کس طرح دے، کن حالات میں طلاق دینا جائز ہے، کتنی طلاقیں دینا جائز ہیں، طلاق کے مسائل اور کیا کیا ہیں. اور ہر شخص کو اس چیز کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے جو شادی شدہ ہے اور اگر طلاق کا ارادہ رکھتا ہے. آج ہمارا یہ جو موضوع ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن جو جنگ کی خبر ہے اس میں بڑے افسوس ظاہر کیا گیا ہے. وہ ہم جب ہمارے گیسٹ آئیں گے ان سے ہم بات چیت کریں گے. اور کچھ تھوڑے سے میں کلپس لایا ہوں بنا کر. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں ہمارے ایک اسکالر ہیں، وہ طلاق کے حوالے سے، حلالہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں خاص طور. تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں یو کے میں. ہماری جو کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو پاکستان اور ہندوستان کی کمیونٹی ہے، اس کا یہ زیادہ تر مسئلہ ہے. تو ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا ہمیں انتظار ہے، اور جو ہی آئے جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا شعر یاد آ گیا، بہت پرانا ہے جی، کہ زمانے بھر میں بڑی ہے گھر کی شان بیٹی سے. زمانے بھر میں بڑی ہے گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے گھر کا جہان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے ہی گھر کا نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا ہے خاندان بیٹی سے. میرے نبی کا چلا ہے خاندان بیٹی سے. جی شاید ان کا آخری ہو یہ ستم. اور ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ اسٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ایک ایسے سنگین مسئلے پر آپ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری کمیونٹی پر ایک، میں اگر یہ کہوں کہ دھبا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جو خبر جنگ میں آئی تھی کہ طلاق کے مسئلے پر برطانیہ میں عورتیں جو ہیں حلالہ کے نام پر عصمت لٹا بیٹھتی ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا. اور میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام جو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبول ہو اور وہ ہم سے ہو جائے. اور یہاں لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے. اور میں آتے ہوئے آپ کا سن رہا تھا، آپ جو فرما رہے تھے کہ
طلاق کے مسائل لوگوں کو جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے سیکھنے چاہیے، میں کہتا ہوں ان سب سے بالکل اس میں کوئی اس کا کم درجہ نہیں ہے، اور یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو کمی لوگوں میں آئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وضو سے لے کر حج تک مسائل سیکھنے ہیں اور اس کے بعد جو اپنی مرضی کرنی ہے، تو یہ سارا غلط ہے. اور چونکہ ہمارا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے نکاح کے اور طلاق کے خاص طور پہ مسائل سے لوگوں کی آگاہی بہت ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، اس کے درجے کیا ہیں اور اس کی حدیں کیا ہیں، اور کون سی ریڈ لائٹ ہے کہ جس کو آپ نے کراس نہیں کرنا، اور اگر آپ نے کراس کیا تو جو حادثہ ہوا اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے، کسی اور کو بلیم نہیں کر سکیں گے. بے شک. مولانا صاحب، میں نے آج تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ طلاق کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ پہلی انہوں نے بتائی ہے کہ طلاق بدعہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے، طلاق. اچھا، وہ سن لیں گے ہم، لیکن ایک بات میں ان کے حوالے سے، میں خود ان کا بہت میں سننے والا ہوں، اور ان کی اسپیچ میں سنتا ہوں اور ان سے بہت کچھ میں سیکھتا ہوں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک اسکالر ہیں، مذاہب کے حوالے سے ان کو مہارت ہے، وہ مفتی نہیں ہیں. اسی حوالے سے مسائل میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیگر علماء ان سے اتفاق نہیں کرتے. اب مجھے نہیں پتا کہ طلاق کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فقہی مسائل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چونکہ ان کا یہ سبجیکٹ نہیں، اور لوگ ان سے پوچھتے ہیں تو ان کی رائے کوئی اتھارٹی یا فائنل نہیں ہوتی اس حوالے سے. لیکن ہم سن لیتے ہیں، میں ان مذاہب کے حوالے سے، ضرور سنیے گا، کیونکہ بہت ان کو سنتا ہوں. جو بات انہوں نے کی ہے وہ قرآن اور سنت کے حوالے سے کی ہے، تو آپ ضرور سنیے گا ان کو. یہ پہلے کہتے ہیں کہ جو طلاق بدعہ ہے وہ کیا ہے. سنیے ذرا، آپ اس کو لگا لیجیے گا تاکہ آپ کو آواز جو ہے وہ آپ کے کانوں میں پہنچے، کیونکہ جب میں یہ آن کروں گا تو وہ آواز غائب ہو جائے گی. لیجیے، سنیے گا. There's one procedure that, the husband just says, talaq, 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 and the divorce takes place. This is called as talaq bidah. It is not proven from Quran and Sahih Hadith. وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے سن لیا، اس سے آگے کچھ اور بھی کہتے ہیں. جی اور بھی کہتے ہیں. ٹھیک، چلیں یہ دوسرا جو کلپ ہے وہ بھی سنیے گا. جی. Unless the wife marries another man and consummates the marriage. So now people have come up with this concept of halala, that fine, if I've given divorce, talaq in one shot, and then I repent, so he lets his wife sleep with another man, and then after one night, then they give divorce, and they marry and consummate the marriage, then after one night, they give the divorce, and again remarry. This is totally haram. رائٹ. حلالہ کے بارے میں ہم پہلے شروع کرتے ہیں کہ حلالہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام یہ میں نے سنا ان کا، اور جو انہوں نے یہ بات کی میں اس کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بالکل حلالہ اس طرح بالکل حرام ہے. ٹھیک. اور اس کی کوئی ایسی شرعی حیثیت نہیں، اور یہ بالکل جس طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ طلاق اگر ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے سے نکاح اس لیے کرے کہ وہ پہلے کے لیے حلال کرے اور پھر چھوڑ دے، بالکل قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل حرام ہے. اور حدیث شریف میں ایسے مرد کو اور جس کے لیے کرے ان دونوں کو لعنتی قرار دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بالکل اس کی شرع میں کوئی گنجائش نہیں. اچھا، اس کے آگے سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ایک طلاق حسن ہے وہ کیا ہے. وہ پھر آپ مجھ سے لوگ کیا سنیں گے؟ نہیں انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ذرا انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو ملے. آگے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. The other type of divorce which is prevalent in the society, in the Muslim society, is that the husband gives divorce, waits for one menstrual cycle, again repeats the divorce, waits for one menstrual cycle, then again give a divorce. This is called a talaq hasan. That's a good talaq. جی، طلاق حسن. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک اور بتائی ہے. لیکن ایک بار پھر ایک کلپ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے اچھا اور احسن طریقہ ہے طلاق کا وہ کیا کہتے ہیں. But the right talaq is talaq hasan, the best type of talaq, as is described in the Quran and the Sahih Hadith. And there are various verses in the Quran dealing with talaq. Mentioned in Surah Talaq chapter 65, verse number 2 to 7. It's given in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 228 to 242, the details of talaq. Normally, whenever any disagreement takes place between the husband and wife,
they should initially try and sort it out themselves. The best is to have a sitting, sort it out. That's the best. If the problem between them cannot be sorted out, then the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 35, that appoint an arbiter from the husband's side and appoint an arbiter from the wife's side. Let there be a family gathering, have an arbiter from the husband's side, an arbiter from the wife's side, sit together and try and explain, always marriage is a delicate issue and there are ups and downs in married life. They should sort it out and try and find a solution. Yet, if all the things have been tried, the husband and wife have got together, they have had a family gathering, they have appointed an arbiter, and yet the matter is not solved, then as a last resort, then divorce can be pronounced. While pronouncing a divorce, it is important that the husband, when he pronounces the divorce, says talaq, there should be 2 witnesses. And once he says talaq, as the Quran says in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 228, that after the divorce is given, there should be an iddah period of 3 menstrual cycle, or 3 months. So once the divorce is pronounced, the iddah is a waiting period, I call it the prelims, it's interim period, where for 3 months, the husband and wife, they live in the same condition, but they do not have relationship. It is like a prelims or a trial, that can they be without each other? You realize after 2 weeks, I was a fool, simply I said divorce. It was such a small matter that, she's not ironing my clothes properly, and I'm a bigger problem. So maybe they can again do ruju. They can again conciliate with one another. So there is a waiting period of 3 months. And in these 3 months, if the husband and wife reconcile, if they do ruju, then that means they yet continue to be husband and wife. جی اب ہم بالکل آپ سے ہی بات کریں گے اور آپ سے ہی جو نے بالکل کہا سب چیزیں صحیح کہی ہیں، اس میں کوئی غلط چیز نہیں. اچھا، انہوں نے آگے چل کر ایک بات کہی ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک طلاق انسان دیتا ہے اور 3 مہینے کے بعد جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ رجوع کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 مہینے 3 ماہواریوں کے اندر ختم ہونے کے بعد جی اور اگر وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، الگ رہتے ہیں ایک دوسرے سے کچھ عرصہ، سال 2 سال 3 سال، وہ تو انہوں نے 2 سال کی مثال دی ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے وہ الگ رہتے ہیں، تو کیا وہ واپس اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس کی کیا شرائط؟ ہاں، اصل میں میں چاہتا تھا آپ بگنس سے شروع کریں، آپ درمیان سے شروع کریں. یہ میں آپ بتاؤں کہ طلاق کے حوالے سے جیسے انہوں نے بات کی ہے، بالکل صحیح مطالعہ کر کے بہت صحیح باتیں انہوں نے کی ہیں. مسئلہ اس طرح ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ ہدایات دی ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں اور سورہ طلاق میں، اور ایک ایک چیز کر کے بتایا اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بتایا. اور جہاں پہ یہ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، کہ یہ اللہ نے حدیں قائم کی ہیں اور باؤنڈریاں کھینچی ہیں، جو ان سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اچھا، اس حوالے سے یہ ہے کہ سب سے جو اچھا طریقہ ہے طلاق کا، پہلی جو انہوں نے باتیں ابتدا سے کہی ہیں وہ اس طرح، میں اس کی اس طرح ابتدا کرتا ہوں کہ جو رشتوں کا جوڑنا یہ اسلام میں بہت پسندیدہ ہے اور اس کو چلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے ہاں جو ہے ایک آدمی کسی کی شادی میں مصروف ہے اور نکاح کسی کا کروانا چاہتا ہے اور دوسرا نفل پڑھتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفل پڑھتا ہے اس سے اسے زیادہ اجر ملتا ہے جو کسی کی شادی کے انتظامات میں مصروف ہے کہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اسے وہ شادی کرواتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، جب آپ نے یہ بتایا کہ میاں بیوی اپنے جب ایک دوسرے کے زوجیت ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں اس پہ بھی اجر ہے، تو صحابہ اکرام کو اس پہ حیرت ہوئی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر غلط جگہ یہ انوالو ہوتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ گناہ ہوتا، تو فرمایا کہ اسی طرح یہاں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے. تو یہ رشتے کی اسلام بہت اہمیت اس کی بتاتا ہے، اس کو جوڑنے کی بہت فضیلت بتاتا ہے، اس کو چلانے کے بڑے فضائل بتائیں اور اس کو توڑنا بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. اور اس حوالے سے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ بات نہیں بن رہی ہے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پہلے خود سمجھائے شوہر بیوی کو اور ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کی بات کرے، اور اس کے بعد پھر جو ہے خاندان کے لوگوں کو انوالو کیا جائے اور کم از کم ایک آدمی
بیوی کے خاندان کا ایک شوہر کے خاندان کا، اور بیٹھ کے وہ اس کے کوئی صورت نکالیں اور دونوں کو اس پہ لائیں کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھائیں اور ساتھ چلیں. اور پھر بھی اگر بات نہیں بنتی تو پھر جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو پھر اسلام نے اس میں بہت سوچ سمجھ کے بتایا ہے، اور وہ میں اس پہ آتا ہوں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ شیطان جو ابلیس ہے بڑا ان کا، وہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور ساری جگہ پھیل جاتے ہیں اور جا کر وہ گمراہ کر کے اپنی رپورٹیں بڑے ابلیس کو، شیطانوں کے سربراہ کو پیش کرتے ہیں، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، کوئی آتا ہے کہتا ہے میں نے قتل کروایا، کوئی آتا ہے کہ میں نے ڈاکہ ڈلوایا، کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے یہ جو ہے نا لڑائی کروائی، اور ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک کام کیا ہے. اور اچھا ہر ایک کو وہ شاباش دیتا ہے اور وہ ان سے شاباش دیتا ہے. ایک آتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ میاں بیوی کو میں آپس میں الجھاتا رہا اور آج طلاق کرا کے آیا ہوں. اس کے لیے وہ ابلیس کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ مانکا کرتا ہے اور گلے ملتا ہے، اسے کہتا ہے تو سب سے میرا بڑا چمچہ ہے، جو تم نے کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا. تو یہ چیز جو شیطان کو زیادہ پسند ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اور جتنی جائز چیزیں رکھی گئی ہیں اس میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق کو قرار دیا گیا. اچھا طلاق کا مرحلہ اگر آتا ہے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو پھر اس کے پھر آگے درجے ہیں. ایک یہ ہے کہ احسن طلاق ہے. احسن طلاق یہ ہے کہ آدمی شوہر ارادہ کرتا ہے طلاق کا، تو پھر جب بیوی اپنی بیماری سے پاک ہوتی ہے اور نمازیں پڑھنی شروع کرتی ہے، جسے طہر کہتے ہیں، تو طہر میں وہ ایسے طور میں کہ جہاں میاں بیوی آپس میں اختلاط نہیں کیا، ملے نہیں، وہ طلاق دے گا اور صرف ایک طلاق دے گا. یہ سب سے اچھی طلاق جو ہے ایک طلاق دے گا، اور اس میں وہ انتظار کریں گے عدت پوری ہو جائے، اور عدت ہے 3 مرتبہ بیمار ہو کے ٹھیک ہو. عدت پوری ہو جائے، رشتہ ختم ہو گیا. اس کو احسن طلاق شریعت میں کہا گیا کہ یہ سب سے بہترین طلاق کا طریقہ ہے کہ ایک طلاق دی اور جو اس کے پاس 3 اختیار تھے ان میں سے ایک اس نے استعمال کیا اور یہ عدت پوری ہو کے الگ ہو گیا. اچھا اس کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ عدت کے اندر یعنی 3 ماہواریوں کے اندر یہ میاں بیوی ہیں، اور جب شوہر چاہے اس کے پاس اختیار موجود ہے، وہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں اب واپس لیتا ہوں اپنی طلاق. مطلب یہ ہے کہ ہم رشتے کو باقی رکھتے ہیں، اور طلاق تو واپس اختیار طلاق کا اس طرح نہیں ملے گا کہ اب اس کے پاس پھر 3 نہیں آئیں گی، اس کے بعد 2. اچھا میں وہی کہنے والا تھا کہ اگر ایک دے دی تو کیا وہ، لیکن یہ میاں بیوی رہیں گے ساری زندگی، یہ میاں بیوی رہ سکتے. اس نے رجوع کیا، رجوع اسے لیکن وہ ایک طلاق قائم ہے، وہ ایک طلاق ختم ہو گئی، جو اختیار ختم ہوگی، لیکن وہ ایک دی گئی جو طلاق ہے. یہ ہے کہ وہ ایک طلاق جو اب اس کے پاس جو 3 طلاقوں کا اختیار تھا ان میں سے ایک کو وہ کھو دیا ہے، لیکن ابھی 2 کے بنیاد پہ میاں بیوی ساری زندگی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یا رہیں گے اور رشتہ چلے گا اور بالکل ٹھیک ٹھاک چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں، اچھا اگر نہیں رجوع کیا، 2 فائدے میں نے کہا، اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ یہ ہے کہ عدت میں رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت اسے کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ بیمار ہو کر ٹھیک ہو خاتون بیوی ٹھیک ہو تو اس دوران وہ رجوع کر سکتے ہیں. یعنی اسی وہ میاں صرف کہہ دے، بیوی کو کہہ دے یا 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے اگر کہیں دور ہے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، بس رجوع تسلیم کیا جائے گا اور یہ آپس میں رہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ ان کے نہیں ہے، نہ دوبارہ نکاح کی ضرورت ہے نہ کچھ عدت کے اندر. اگر عدت پوری ہو گئی، 3 مرتبہ بیمار ہو کے ٹھیک ہو گئی بیوی، تو اب یہ ہے کہ اب دوبارہ نکاح ہے، اب تجدید نکاح، تو اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے، کسی اس کی ضرورت نہیں، اور یہ اس طرح جو ہے یہ دوبارہ نکاح کے ساتھ یہ رہ سکتے ہیں. اچھا ہم مزید اس پر سوال کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر پہنچے ہیں جی. میرا خیال ہے کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ کالر نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں سمجھا تھا لائٹ آن ہوئی ہے تو کالر ہے لیکن نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں، چلیں آپ اپنا بیان جاری رکھیں. تو یہ اس طرح ہے. جی اچھا جو دوسرا ہے اس کے بعد یہ سب سے اچھا طریقہ ہے احسن، اسے کہتے ہیں احسن طلاق. احسن کہ اگر طلاق کی نوبت آئی تو ایک طلاق سے رشتے کو ختم کیا اور اس میں عدت میں رجوع ہے اور بعد میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. دوسرا جو طریقہ ہے جسے حسن کہا گیا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہ ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. یہ سورہ بقرہ ہے اور یہ 230 آیت ہے کہ طلاق 2 مرتبہ کی ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اس کے بعد فیصلہ کریں
کہ اچھی طرح رکھنا ہے، رشتے کو اچھی طرح نبھانا ہے یا احسان کر کے چھوڑنا ہے. لیکن تھوڑا سا اور یہ بھی بتائیے گا کہ جب اگر دوسری طلاق کا بھی انہوں نے اطلاق کر دیا، یعنی کہ میں دوسری طلاق دیتا ہوں، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ میں پوری اچھا یہ یہاں اس آیت کو ہم نے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. یہ نہیں کہا کہ 2 طلاقیں 2 مرتبہ. مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے 2 مرتبہ